جی ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فخر, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اب ظاہر ہے کہ ایک نئے آپریشن کی تیاری ہے یا صورتحال یہاں تک اب ظاہر ہے الیکشنز ہونے ہیں. سب سے پہلے تو صوبائی انتخابات ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات بھی ہو پائیں گے اس طرح کی سچویشن میں یا نہیں؟ اور مجھے یہ بھی تھوڑا سا آپ سے جاننا ہے کہ معاہدے کے پیچھے کیا محرکات تھے جو کہ سیز فائر ہوا تھا؟ دیکھیں، پہلے تو جس طرح کے واقعات ہیں اور جس طریقے سے میں فورسی کر رہا ہوں، نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ پنجاب میں آپ نے ایک اسلام آباد کے اندر ایک فیلڈ سوسائڈ اٹیک دیکھا. خوش قسمتی سے اسلام آباد کے شہری یا جو انسٹالیشن ہے وہ بچ گئیں. ملتان کے اندر ایک حساس ادارے کے اہلکار کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوتے دیکھا. اس سے قبل میاوالی کے اندر پولیس وین کے اوپر اٹیک ہوا. کوئٹہ اور پشاور یہ تو واقعات کا ایپی سینٹر ہے، یہاں تو ہوتے رہتے ہیں. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اور پھر لا اینڈ آرڈر کی مطلب دو چیلنجز اتنے بڑے ہیں، ایسے میں انتخابات کو تو فی الوقت آپ بھول ہی جائیں. پھر ہم آتے ہیں کہ جو نیگوسیشن تھی اس میں بھی بنیادی وجہ اس کی ناکامی کی یہی تھی کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ جس طریقے سے کمزور ترین گراؤنڈز کے اوپر کھیلتی رہی اس ساری نیگوسیشن کے عمل میں. یعنی لٹرلی جو اندرونی حلقے ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ پورے کا پورا جو مرج ڈسٹرکٹس تھے بشمول ملاکنڈ، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہم ٹی پی کے حوالے کر دیں گے. تو یہ آپ ذرا سوچیں کہ ایک ریاست کی جانب سے ایک ٹیم یہ نیگوسیشن کر رہی تھی. پھر اب پی ٹی آئی کی شکل میں ان کے سپورٹرز اور اعلان سپورٹرز اور پھر وہ لوگ جو فائنانشل ایڈ، اگر یہ کوئی ڈھنگ کی حکومت ہوتی اس وقت وفاق کے اندر تو پہلے کیس یہی بننا تھی، کیونکہ یہی رقم ہی ٹیرر فائنانسنگ میں استعمال ہوتی ہے. تو یا دنیا بھر میں اگر اس ایشو کو اچھالا جائے تو پی ٹی آئی کے اوپر اچھا خاصا کیس بن سکتا ہے، کیونکہ ان کی باقاعدہ ثبوتیں موجود ہیں. انہوں نے ابھی تک ان چیزوں کو ڈینائی نہیں کیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ان کو اخلاقی سپورٹ دے رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ. مین اسٹریم میڈیا، جو اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر آ کر یہ تو چھوڑیں. محمود جان بابر صاحب نے کہا کہ انہوں نے بالکل بجا کہا، میں اتفاق کرتا ہوں کہ بھئی معاہدے کے بعد یا معاہدے کی وجہ سے یہ لوگ ادھر نہیں آئے. یہ آسما آپ کے اور ہمارے ارد گرد ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایجوکیٹڈ طبقے میں گھسے ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹرز میں ہیں، یہ انجینئرز میں آپ کو ملیں گے. ان کے یہ سہولت کار، کیونکہ کیا وہ یہ خودکش بارڈر کے اوپر جب فینسنگ ہو گئی ہے کیا وہ شناختی کارڈ دکھا کر اندر آتا ہے بارود سمیت؟ یہ آپ ہی کے گھروں محلوں فلیٹوں کے اندر ان کے جو سہولت کار ہیں یہ تو چھوڑیں آسما. اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آپ ہی کے کچھ ساتھی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کر خراسان کی تاریخ بیان کرتے. خراسان ہے کیا؟ داعش کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ خراسان ہی تو ہے. درست بات. خراسان کی وہ باقاعدہ نوید سناتے ہیں انہی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر. آپ طالبان کو چھوڑیں، جو داعش کی دولت اسلامی عراق و شام اور جس کی ولایت خراسان ان کا پروونس ہے، جس میں پاکستان، افغانستان، ایران یہ والے خطے شامل ہیں. ایک ایسے چیز کے اندر جب آلریڈی آپ کے ہاں ٹھیک بات ہے وہ ایک سپورٹ موجود ہے. درست بات ہے، سپورٹ موجود ہے، لائرز کے اندر موجود